سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور وہ بڑا قابل ذکر وقت ہے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تذکرے کے ضمن میں ان کی پہچان اور تعارف کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، ان کا بیان شروع فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی نصیحت ہے جس کا تعلق عقائد کے باب کے ساتھ ہے۔ بیٹے نے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اپنا عقیدہ درست رکھنا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی طرف سے والدین کے حق کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد انہی کے بیان کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے کچھ اور نصیحتیں، تقریباً 4-5 نصیحتیں ان کی طرف سے وہ ارشاد فرمائی گئی۔ تو گویا زیر درس آیت مبارکہ میں پہلی نصیحت ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ چونکہ زمانہ قرآن کریم کے نزول کا وہ زمانہ ہے جس میں عرب کے لوگ شرک کی دلدل میں گردن تک ڈوبے ہوئے تھے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا مرنے تک ہر بندہ وہ شرک کر رہا تھا۔ اس ماحول میں، جس ماحول کے اندر شرک کے باوجود وہ لوگ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایات کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے اقوال کو بطور دلیل کے پیش کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان لوگوں کو بتایا کہ جس لقمان کے تم تذکرے کرتے ہو اور جس کو ایک سمجھدار، عقل مند، دانا بینا شخص سمجھتے ہو، اس کو حکمت و دانائی ہم ہی نے عطا کی تھی، اور اس کی حکمت و دانائی کی باتوں میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ شرک مت کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو وعظ کر رہے تھے۔ وعظ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، وعظ و نصیحت۔ گویا نصیحت کے معنی میں ہے کسی کو کوئی اچھی بات کہنا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی کدورت کو اللہ کی معرفت کے نور سے دور کرنا، اس کا نام وعظ ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر رہتا ہے اور مختلف حالات پیش آتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو دل پہ ایک کدورت اور سیاہی سی چھا جاتی، دل میلا ہو جاتا ہے۔ اب اس میلے دل کے میل کو دور کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟
وہ فرمایا معرفت الہی، اللہ کی پہچان والی باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک خالی خلی باتیں، خالی بیان ہے، خالی تقریر ہے۔ ایک ہے کہ اس بیان اور تقریر اور اس وعظ و نصیحت کے پیچھے معرفت الہی کا نور بھی ہو۔ تو جب اس معرفت الہی کا نور بھی کسی شخص کے دل میں ہوتا ہے اور وہ پھر زبان سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات سے دلوں کی سیاہی دور ہوتی۔ اس کو وعظ کہا جاتا ہے، موعظت کہا جاتا ہے، وعظ و نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کو معرفت الہی بھی حاصل تھی، اور وہ اسی معرفت کے نور سے اپنے بیٹے کے دل کی کدورت کو دور کرتے ہوئے ایک نصیحت اس کو فرما رہے تھے۔ اور وہ نصیحت کیا کی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا کہ کس کو شریک مت کرنا، اور ذکر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو اللہ کا شریک بنایا جائے۔ لہذا کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی انسان ہو، کوئی اور مخلوق ہو، کوئی مخلوق یہ صلاحیت اور یہ استعداد نہیں رکھتی، یہ قابلیت نہیں رکھتی کہ اس کو اللہ کا ساجی یا شریک قرار دیا جائے۔ میرے محترم دوستو، شرک کرنا جیسا کہ خود یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ شرک کس چیز کا نام ہے؟ جیسا کسی شخص کو کسی کی ملکیت کے اندر شریک قرار دینا، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار دینا، وہ کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی اور مخلوق ہو، اللہ کی صفات کو مخلوق کے اندر ماننا یا مخلوق کی صفات کو اللہ کے اندر ماننا۔ جیسا کہ عرب کے لوگ بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہے، ان سے نفع ہوتا ہے یا یہ نقصان سے بچاتے ہیں یا یہ فلاں کام کرتے ہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ، نظریہ اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے، قرآن و سنت نے جو ہمیں بتایا ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ موت و حیات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت و ذلت کا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ عروج و زوال بھی کس کی طرف سے آتا ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اور اسی کو یوں کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، خالق سمجھتا ہے، کسی کو مدبر سمجھتا ہے، تو وہ شخص اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک کے مختلف درجات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھی خالق سمجھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خالق سمجھے۔ اللہ نے بھی پیدا کیا، فلاں نے بھی پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ شخص مشرک ہے۔ جیسا کہ مجوسی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دو خدا ہے۔ ایک خدا وہ ہے جس نے اچھی چیزوں کو پیدا کیا، مثلا روشنی ہے، اچھی چیز ہے، ایک خدا اس کو پیدا کرتا ہے۔ خوشی ہے، اچھی چیز ہے، ایک خدا اس کو پیدا کرتا ہے۔
پھول ہے، اچھی چیز ہے، ایک خدا اس کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر جو بری چیزیں ہیں اس کا خالق دوسرا خدا ہے۔ مثلا روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہے تو اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ خوشی کے مقابلے میں غم ہے تو غم کا خالق دوسرا خدا ہے۔ پھول کے مقابلے میں کانٹے ہیں تو کانٹوں کا خالق کوئی دوسرا خدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اندھیروں اور روشنی کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ وہ سب کچھ ایک ہی اللہ نے پیدا کیا۔ تو اب اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو صفت خالقیت میں کوئی شریک کرے گا تو وہ بھی مشرک ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خالق تو صرف اللہ ہی ہے لیکن مالک کوئی اور بھی ہے، خالق تو صرف اللہ ہی، جیسا کہ عرب کے مشرکوں سے قرآن کریم نے بتلایا، جب سوال کیا جاتا من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے بنایا، تو ان سب کا جواب ہوتا تھا اللہ نے بنایا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ لیکن جب مالکیت کی بات آتی کہ مالک کون ہے تو پھر وہ کہتے کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے بھی ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تین ہے، وہ خدا تین مانتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ ہندوؤں کا بھی ایک فرقہ اور ایک گروہ ایسا ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے۔ تو یہ تین کے قائل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی مالک ہے، اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی مالک ہیں، جبکہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن و سنت نے ہمیں جو عقیدہ بتایا وہ یہ ہے کہ جس طرح خالق صرف اللہ ہے اسی طرح مالک حقیقی بھی کائنات کا صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ۔ اب اس سے اگلی چیز کیا ہے؟ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، تو زمین و آسمان کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، مدبر کائنات بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آسمان و زمین کا مدبر، تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا، پوری کائنات میں سورج کا نکالنا، غروب کرنا، چاند کا نکالنا، غروب کرنا، ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا آنا، بارشوں کا برسنا، غلے اناج کا اگنا، کہیں پہ عروج کا آنا، کہیں زوال کا آنا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ سارے کے سارے جو تدبیریں ہیں، پوری کائنات کا جو نظام ہے، یہ چلا بھی کون رہا ہے؟ وہ صرف اللہ چلا۔ اللہ کے ساتھ نظام کے چلانے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، تو پھر عبادت بھی کس کی ہوگی؟ صرف اسی اللہ کی ہوگی۔ مشرک یہاں آ کے پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی خالق ٹھیک ہے وہی ہے، مالک بھی چلو مان لیتے ہیں وہی ہے، لیکن وہ اکیلا سارا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کو آگے وزیر مشیر رکھنے ہوں گے، اور وہ وزیر مشیر کون ہے؟ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، وہ نبی ہیں، وہ ولی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ لہذا جیسے اللہ چلا رہا ہے نظام، یہ بھی نظام چلا رہے ہیں، تو لہذا جیسے اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے ویسے ان کو بھی خوش کرنے کی ضرورت ہے، لہذا جیسے اللہ کی عبادت ہوگی ان کی بھی عبادت ہوگی۔ جبکہ مسلمان کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ، قرآن و سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق مالک بھی اللہ، مدبر اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ سجدہ بھی اللہ ہی کو ہوگا، نظر و نیاز بھی اللہ کی ہوگی، رکوع اور انتہائی تعظیم میں جھکنا بھی صرف کس کے لیے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہوگا۔ ایک صورت تو یہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بندوں کے اندر، یہ اللہ کی صفات بندوں میں ماننا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندوں کی صفات اللہ کے اندر ماننا۔
بندوں کی چیزیں جو ہیں، بندوں کی صفات کہہ لیں، بندوں کی کمیاں اور کمزوریاں کہہ لیں۔ جیسے بندوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کو بیوی کی بھی ضرورت ہے، پھر آگے اس کو بچوں کی، اولاد کی بھی ضرورت ہے، اس کی نسل چلنے کے لیے اس کا خاندان ہونا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی تمام چیزوں سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ اس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ وہ بیوی کا محتاج ہے، نہ وہ بچوں کا محتاج ہے، نہ اس کے لیے بیوی بچوں کا ہونا کوئی مناسب ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو بچہ بنا لیا، فلاں کو بیٹا بنا لیا، فلاں کو بیٹی بنا لیا، تو یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور جس طرح اللہ کی صفات بندوں میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح بندوں کی کمیاں اللہ رب العالمین کے اندر نہیں ہو سکتی۔ بندوں کے نقائص اور کمزوریاں، محتاجگیاں، وہ اللہ رب العالمین کی ذات میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ محتاجگیوں سے پاک ہے، اللہ کمیوں سے اور نقائص سے پاک ہے۔ اور میرے محترم دوستو، شرک کی یہ دونوں صورتیں، اللہ کی صفات بندوں میں مانی جائے یا بندوں کی صفات اللہ میں مانی جائے، یہ دونوں صورتیں شرک ہیں۔ اور شرک جو ہے یہ فرمایا ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم۔ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ استعمال کرنا۔ کوئی چیز اس کے استعمال کے لیے اس کا محل اور اس کی جگہ مخصوص ہے، اس مخصوص جگہ سے ہٹا کے اس کو استعمال کرنا، یہ ظلم کہلائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے ہوتی ہے، اب اگر کوئی شخص ٹوپی کے ساتھ جوتا صاف کرنے لگ جائے تو یہ ٹوپی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ صفائی والا کپڑا صفائی کے لیے ہے، جوتا صاف کرنے کے لیے ہے، دوسری چیزیں صاف کرنے کے لیے ہے، اس کو کوئی سر پہ باندھ لے اور کہے کہ جی میں سر پہ باندھ کے نماز پڑھنے لگا ہوں، تو یہ اس کپڑے کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح یہ ایک مثال ہے، ورنہ ایسی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں۔ کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، پیشانی کا کسی اور کے سامنے جھکانا یہ پیشانی کے ساتھ ظلم ہے۔ انسان کا دل دماغ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کو کسی اور کے سامنے جھکانا یہ اللہ کے ساتھ، یہ اس جسم کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شرک جو ہے یہ چیز کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ جس طرح شرک کو قرآن کریم نے ظلم فرمایا، اسی طرح فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہے یہ بھی بہت بڑے ظالم۔ کفر کیا ہے؟ کہ کوئی شخص کسی چیز کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا انکار کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے، قرآن کریم کا انکار کر دے، یا دیگر آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کر دے، یا فرشتوں کا انکار کر دے، یا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر دے، یہ ساری چیزیں کفر کہلاتی۔ منافقت کیا ہے؟ کہ انسان ان چیزوں کو زبان سے تو مانے لیکن دل سے ان چیزوں کا انکار کرے، یہ منافقت ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساجی اور شریک بناتا ہے، تو کفر بھی ظلم ہے، نفاق بھی ظلم ہے، شرک بھی ظلم ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کسی انسان کا مال دبانا یہ بھی ظلم ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے ظلم سے لے کر بڑے سے بڑا ظلم، سب ظلمات اندھیرے ہیں، سب ظلمات اندھیرے ہیں، سب جو ہے یہ ایک غم کی چیزیں ہیں، دکھ کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا غم اور اندھیرا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے بیٹے کو عقیدہ درست رکھنے کی نصیحت کی۔ علماء نے لکھا یا تو ان کا بیٹا واقعتاً مشرک تھا
اس لیے اس کو کہا کہ بیٹا شرک چھوڑ دو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ مشرک تھا تو نہیں، لیکن ماحول کے لحاظ سے اندیشہ تھا کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اس بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا خیال کرنا تمہارے عقیدے کے اندر کبھی بھی شرک نہ آنا پائے۔ تو یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اب تک شرک سے بچایا ہوا ہے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے شرک سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ ہمارا دن میں کئی دفعہ اس عقیدے کا ہمیں استحضار کرنا چاہیے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ آج میرے محترم دوستو، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ بتوں کا شرک تو نہیں ہے، شخصیات کا شرک تو نہیں ہے، لیکن روپے پیسے کو ہم نے خدا کا ساجی اور شریک بنا دیا۔ ہمارا ذہن بھی، دل دماغ بھی یہ بن چکا ہے کہ پیسے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، پیسہ ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ پیسہ ہو تب بھی اللہ ہی کرتے ہیں، پیسہ نہ ہو تب بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی بھی کام کو کرنے میں پیسے کا محتاج نہیں ہے، روپے کا محتاج نہیں ہے، دولت کا محتاج نہیں ہے۔ اب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ کھانا ہوگا تو بھوک مٹے گی، کھانا نہیں ہوگا تو بھوک نہیں مٹ سکتی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے کو اللہ کا شریک بنا رہے، حالانکہ اللہ تو کھانے کے بغیر بھی بھوک مٹا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کھانا کھاتا رہے اور بھوک نہ مٹے۔ اب اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوائی ہوگی تو شفا ہوگی، دوائی نہیں ہوگی تو شفا نہیں ملے گی، ڈاکٹر ہوگا تو علاج ہوگا، ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج نہیں ہوگا، تو یہ گویا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ڈاکٹر کو، دوائی کو شریک بنا رہے۔ اللہ چاہے تو دوائی کے بغیر شفا دے دے، اور اللہ نہ چاہے تو دوائیاں انسان کھاتا رہے پھر بھی شفا نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بار بار ہمیں کہنا چاہیے، دن میں کئی دفعہ اس کا استحضار کرنا چاہیے، اس بات کو پھر دل دماغ پہ لانا چاہیے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے گا تو اسباب سے کر دے، اللہ چاہے تو اسباب کے بغیر کر دے، اللہ چاہے تو اسباب کے خلاف کر دے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی فرماتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں، لیکن ان کی صورتحال یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہوا پڑا تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا، بھوک کئی دنوں کی تھی، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو دیکھا، بیٹی باپ کے گھر میں آئی اور باپ کے گھر کی بھی حالت ایسی ہو، تو ذرا سوچیں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہو کہ باپ کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جا، ادنی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ، اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ۔ 3 دفعہ یہ فرمایا، وہ قریب ہوتی گئی یہاں تک کہ بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یا گردن کے نیچے سینے کے اوپر والے حصے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میری فاطمہ کی بھوک کو مٹا دے، میری فاطمہ کی بھوک کو مٹا دے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا زبان مبارک سے نکلنے کی دیر تھی کہ میں نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ وہ سرخ ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی ان کو بھوک پیاس لگی نہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما جعت بعد ذلك، اس کے بعد زندگی بھر مجھے کبھی کھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بھوک لگی نہیں۔ تو اللہ کھانے کا محتاج ہے، کھانے کے بغیر اللہ نے بھوک مٹا دی، اور اگر نہ اللہ چاہے تو انسان کھاتا رہے بھوک نہ مٹے۔
حکما کے ہاں حکیم لوگ بتاتے ہیں، طبیب علاج کرنے والے، ایک بیماری ہے جس بیماری کا نام ہے جوع البقر، جوع البقر، بیل جیسی بھوک۔ اس بیماری میں، یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے وہ کھاتا رہتا ہے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ تو کھانے کے باوجود بھوک نہ مٹے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کھانا کھا لے بھوک پھر بھی نہ مٹے، کھانے کے بغیر بھوک مٹ جائے، کھانا کھانے کے ساتھ بھوک مٹ جائے، یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے۔ سبب کے ساتھ بھی اسی کا حکم چلتا ہے، سبب کے بغیر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، سبب کے خلاف بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ میرے دوستو عقیدہ ہمیں بار بار اس کے حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج چیزوں سے چیزوں کو بنتا دیکھ کے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ طاقت سے ہوگا، فوج سے ہوگا، مال و ملک سے ہوگا، فلاں سے ہوگا۔ میرا آپ کا عقیدہ نظریہ قرآن و سنت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو ہوگا وہ سب کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ایسا یقین اور پختہ عقیدہ اور کامل توحید یہ نصیب فرمائے، اور شرک کے ہر جملے، ہر بول اور ہر ایسی چیز جو شرکیہ ہو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ نام رکھنے میں بعض لوگ شرک جو ہے وہ اس کو پیدا کر دیتے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے بیٹا دیا اور اس کا نام رکھ دیا پیراں دتا، اب یہ نام رکھنے میں شرک ہو گیا۔ بعض لوگوں کے نام غلط ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیا کرتے، عبد العزیٰ بتوں کے نام کے ساتھ، عبد النبی، عبد الرسول، یہ شرکیہ نام ہے۔ تو نام بھی توحید والا ہونا چاہیے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ اسی طرح مدد مانگنی ہو تو صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ کی ذات، یا اللہ مدد۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے غلط قسم کے نعرے، بعض دفعہ مسلمان سمجھتا نہیں ہے اور ان کو استعمال کر لیتا ہے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد۔ یہ وہ ایسے نعرے ہیں جن میں شرک کی آمیزش ہے، شرکیہ بو پائی جاتی ہے۔ تو ایسے نعروں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ مدد کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے آپ کو یہ توحید نصیب فرمائے، شرک کی ہر کبھی صورت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا